درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، ربیع الاول کے اس مہینے میں پچھلے تقریباً 3 جمعہ سے ہم لوگ آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، آپ کے اوصاف حمیدہ کے متعلق، آپ کے اخلاق حسنہ کے متعلق، آپ کی ولادت باسعادت کے متعلق کچھ نہ کچھ گفتگو سنتے رہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سنت جیسا پیارا نظام عطا فرمایا، دین محمدی انہی کے واسطے سے ہم کو ملا، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم قدم قدم پر، ہر سانس پر آپ کے لیے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ کثرت کے ساتھ معمول ہونا چاہیے، صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پورے 365 دن روزانہ انسان کا ایک معمول ہونا چاہیے، جتنا اللہ اس کو توفیق دے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اور درود کے بڑے فائدے ہیں میرے بھائی۔ کئی درود تو ایسے ہیں کہ آدمی ایک مرتبہ پڑھتا ہے 10,000 مرتبہ درود پڑھنے کے ثواب میں۔ 3 مرتبہ آپ صبح پڑھ لو، 3 مرتبہ شام میں پڑھ لو، آپ کے نامہ اعمال میں 60,000 مرتبہ درود سلام پڑھنے کا ثواب مل جائے۔ کئی درود ایسے ہیں کہ انسان، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ ان درود کے پڑھنے کی وجہ سے انسان کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال۔ کئی درود ایسے ہیں کہ جس سے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پکی ہو جاتی ہے۔ اور کئی درود ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے کے معمول کی وجہ سے اللہ اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرماتے ہیں، خواب میں آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ سال کے 365 دن ہر انسان کا اپنی طاقت کے مطابق جتنا اللہ توفیق دے کچھ نہ کچھ درود و سلام پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق گزشتہ جمعہ تو ہم نے آپ کا تذکرہ سنا، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی تعلیم کے متعلق مختلف وجوہات سے، مختلف پہلوؤں سے آپ کا تذکرہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ آج ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ کی تعلیمات نے دنیا کو امن، سکون اور شانتی کا سندیش دیا ہے۔ آپ تھے تو دنیا کو سکون ملا، آپ تھے تو دنیا کو امن ملا، آپ ہی کی تعلیمات نے پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دیا، شانتی کا گہوارہ بنا دیا۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہونے سے پہلے جزیرۃ العرب کا کیا عالم تھا میرے بھائی؟ ظلم و ستم کا ہر طرف دور دورہ تھا. لڑکیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا. باپ کے لیے لڑکی کا پیدا ہونا ایک عار اور شرم کی چیز سمجھی جاتی تھی. معاشرے میں عورت کو کوئی عزت نہیں تھی. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ پہنچے اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے پوچھا کہ یہ مشرکین مکہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں واپس اور یہ برائی کرتے ہیں نعوذ باللہ محمد بن عبداللہ کی، تم بتاؤ تو محمد بن عبداللہ کون ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں تمہاری زبان سے. تو حضرت جعفر صادق، جن کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں، ایسی زبردست تقریر کی انہوں نے نجاشی کے دربار میں، حبشہ کے دربار میں. کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم لوگوں کا یہ عالم تھا کہ ہم لوگ مردار کھا لیتے تھے، شراب پینا ہماری گھٹیوں میں تھا، ہم لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ظلم و ستم جتنا زیادہ کیا جائے معاشرے میں اس کو اتنا ہی زیادہ عزت والا سمجھتے تھے. خون کو جمع کر خون کھاتے تھے، ہم لوگ مردار کھا لیتے تھے. حلال حرام، پاک صاف، پاکی ناپاکی کی کوئی تمیز ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی. یہ محمد بن عبداللہ ہے، لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی پر کہ جس نے آ کے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جس نے سب سے پہلے ہمیں انسانیت کا درس دیا کہ انسان ہوتا کیا ہے. ہمیں علم دیا، ہمیں تعلیم سے آشنا کرایا، ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، ہمیں کس طریقے سے اس پروردگار کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طور طریق اس نے ہمیں سکھایا، ورنہ آپ کچھ نہیں جانتے. تعلیم کے ذریعے ہمیں معاشرے میں عزت دلائی، یہ وہی محمد بن عبداللہ کے صدقے سے ہم کو ملا ہے. یہ حضرت جعفر نے نجاشی کے دربار میں لوگوں کو یہ باتیں بتائی. مشرکین مکہ پورے جزیرۃ العرب کا یہ عالم تھا میرے بھائی. دنیا متمنی تھی، آس لگائے بیٹھی تھی، امید لگائے بیٹھی تھی کوئی تو آئے، کوئی تو ایسا پیدا ہو کہ جو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھائے، دنیا سے ظلم و ستم کو دور کرے. کہیں پر امن نہیں ہے، کہیں پر چین اور سکون نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال جو آپ نے مکہ المکرمہ میں گزارے، 10 سال آپ نے مدینہ المنورہ میں گزارے. اس 63 سالہ مبارک زندگی کے اندر، اس دنیا کے اندر امن اور شانتی کو پھیلانے کے لیے، لوگوں کو امن اور سلامتی کا سبق دینے کے لیے آپ نے پوری زندگی لگا دی ہے. جس کو ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھے تو زندگی ہماری گزر سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک قربانیوں کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. بلکہ میں اکثر فارسی کا وہ شعر کہا کرتا ہوں، 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، 1000 بار گشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ہستا. کہ اس زبان کو 1000 مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو دیا جائے تب بھی اس قابل نہیں ہے کہ محمد کا پاکیزہ نام اس سے لیا جائے. میں آج کی اس تھوڑے سے مختصر کے وقت میں 5 وہ کردار آپ کو بتانا چاہتا ہوں، 5 آپ کے بڑے بڑے وہ کام بتانا چاہتا ہوں جو آپ نے جزیرۃ العرب میں امن اور شانتی کے لیے کام کیے. سب سے پہلا کام مختصر آپ کو بتاتا چلوں، حلف الفضول جس کو عربی میں کہا جاتا ہے. حلف الفضول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک معاہدہ تھا، یہ ایک ڈیل تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 20 سال تھی. آپ 20 سال کے تھے اور آپ نے اتنی بڑی ڈیل مکہ کی سرزمین کے اوپر کی جو آپ سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی، اور اسی کو معاہدہ حلف الفضول کہا جاتا ہے. وہ کیا تھا؟ ایک آدمی تھا جس کا نام ہے آس بن وائل.
یہ بہت بڑا بزنس مین تھا، ملک شام سے کچھ سامان لے کر مکہ میں آ کر بیچا کرتا تھا. نہیں، زبیدی نام کا ایک آدمی تھا، زبیدی نام کا ایک آدمی تھا جو بہت بڑا بزنس مین تھا اور باہر کے ملکوں سے سامان لا کر مکہ کے بازار میں بیچتا تھا. یہ عاص بن وائل یہ انتہائی ظالم انسان تھا. ایک دن اس نے اس کے پورے سامان پر قبضہ کر لیا اور سامان اٹھا کر گھر لے گیا. یہ بیچارہ زبیدی مکہ کے ایک ایک گھر پہ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ارے بھائی میں لٹ گیا، میرا سامان سب لوٹ لیا لوگوں نے. یہاں بھی کہ مکہ کا آدمی ہے عاص بن وائل، اس نے میرے سامان پر قبضہ کر لیا ہے، کہ آپ کے مکہ میں کوئی حق بولنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت پہلے آپ کے سامنے پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسلام کے معنی اور میننگ میں سلامتی پائی جاتی ہے. ایمان کے معنی کے اندر بھی امن اور سلامتی پائی جاتی ہے. اور دوسری روایت میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، اس کو سچا مسلمان کہا گیا. آپ معاشرے کے اندر امن شانتی یا اپنے معاشرے کو سدھارنا چاہتے ہیں تو صرف تقریروں سے وہ نہیں سدھرتا، بیانوں سے وہ نہیں سدھرتا، اس کے لیے ہر انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے. 10 مالا منزلہ 10 مالا عمارت ہے، آپ نیچے بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ مجھے اوپر چڑھنا ہے اوپر چڑھنا ہے، تو کتنے ہی مشورے کر لو آدمی چڑھے گا نہیں اوپر. اوپر چڑھنے کے لیے اس سیڑھی کے پہلے زینے پر آپ کو قدم رکھنا پڑے گا. وہ زینہ دوسرے سے تیسرا زینہ و زینہ آپ چڑھتے جائیں گے تب جا کے آپ اوپر چڑھیں گے. نیچے کھڑے ہو کر کتنے ہی مشورے کر لو، کوئی جنات اٹھا کر آپ کو اوپر نہیں لے جائے گا. تو پتہ چلا خالی تقریروں سے معاشرے سدھرا نہیں کرتے، اس کے لیے اقدام کرنے پڑتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت میں آپ کو سناؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. کہ تم میں سے ہر ایک آدمی، خالی امام صاحب نہیں یا خالی مسجد کے مولانا نہیں، تم میں سے ہر ایک آدمی جب کسی برائی کو ہوتے دیکھے تو تمہاری ذمہ داری ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، معاشرے میں آپ کا اتنا ورچسو نہیں ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ سے روک سکو، تو کوئی بات نہیں، دوسرا آپشن بھی دیا ہے شریعت نے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روکو. بھئی کہو اس کو کہ بھئی آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کسی کو ظلم کر رہے ہیں، آپ کسی کی زمین ہڑپ کے بیٹھے، آپ کسی کے روپیہ کو ہڑپ کے بیٹھے، زبان سے کم از کم بولو. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے فَبِقَلْبِهِ، تو دل کے اندر اس کو برا سمجھو کہ یار جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. اور یاد رکھو میرے بھائی، جب دل میں بھی برا سمجھنا چھوٹ جائے، برائی ہو رہی ہے آپ دیکھ کے گزر رہے ہیں، آپ کے دل پہ کچھ اثر نہیں پڑتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ضمیر مردہ ہو چکے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں مل رہی، 20 سال کی عمر کا میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں. آپ کی عمر مبارک 20 سال ہے. زبیدی کے سامان پر عاص بن وائل نے قبضہ کر لیا. اس زبیدی نے مکہ کے دروازے کھٹکھٹائے، ہر ایک بڑے سے بڑے آدمی کے گھر پہ جا کے کہا کہ میں تو لٹ گیا، میرے سامان پہ قبضہ کر لیا. تو اس وقت عبداللہ بن جدعان نام کا ایک آدمی تھا جو بڑا بہادر تھا، اس کا خاندان بھی بڑا بہادر تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر میٹنگ بلائی عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، اور آپ کی میٹنگ کے اندر یہ بات طے پائی کہ آئندہ اگر کوئی کسی کو ظلم کرتا ہے تو ہماری جو یہ ٹیم ہے، یہ ٹیم جا کر ظلم کرنے والے آدمی کو سمجھائے اور اس کو کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے برا کیا ہے.
اور سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عبداللہ بن جدعان اور اس کے بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سب سے پہلے اسی عاص بن وائل کے گھر گئے اور اس کو کہا کہ تو نے زبیدی کے جس سامان پر قبضہ کیا ہے اس کا سامان واپس کر، اور اگر تو سامان واپس نہیں کرتا تو تیرا کھانا پانی دانا پانی سب بند کر دیا جائے گا، تجھے مکہ سے باہر نکال دیا جائے گا، تجھے معاشرے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، تجھے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ چنانچہ گھبرا کر عاص بن وائل نے اس سامان کو واپس کر دیا۔ یہ پہلا معاہدہ تھا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی کوشش تھی، پہلی ڈیل تھی جو مکہ کی سرزمین پر ہوئی، اور اسی کے ذریعے پورے مکہ کے اندر معاہدہ ہو چکا۔ لوگ ڈرنے لگے کہ اگر کسی کے ساتھ اگر پاور کا غلط استعمال کریں گے تو محمد بن عبداللہ اور ان کے ساتھی آ کے ہم کو مکہ سے باہر نکال دیں گے۔ 20 سال کی عمر میں معاہدہ حلف الفضول یہ پہلا کام تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ جب آپ کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد کیونکہ مشرکین مکہ برسوں سے بتوں کی عبادت کرتے آ رہے تھے، اللہ کے رسول کا پیغام تھا کہ سب معبودوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، سب لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا، چچا ابو طالب ابھی زندہ تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہاتھ ڈالے کیونکہ بیک گراؤنڈ مضبوط تھا۔ تو اللہ کے رسول کو ستانے کی یا اللہ کے رسول کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی جلدی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کچھ لوگ جو بیچارے کمزور طبقے کے لوگ تھے ان کو یہ مشرکین مکہ بڑا ستاتے تھے، جیسے کہ ہم لوگوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات سنے کہ آپ کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ آپ اٹھ نہ سکے وہاں سے، اور کتنا ظلم و ستم آپ پر کیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کے اندر جو دوسرا کام کیا وہ تھا مواخات۔ یہ عربی سینٹینس ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں بھائی چارگی۔ اللہ کے رسول نے جو اجنبی لوگ تھے، مکہ کے باہر کے لوگ مکہ میں آ کے رہتے تھے اور اسلام قبول کر لیا تھا، ان لوگوں کی اوریجنل مکہ والوں کے ساتھ بھائی چارگی پیدا کر دی۔ حضرت عمر بھی باہر سے آئے ہوئے تھے تو ان کے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ تعلقات کروا دی، حضرت عثمان غنی کی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ بھائی چارگی کروا دی۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میرا کوئی بھائی، تو حضور نے فرمایا تیرا بھائی میں ہوں۔ سب کی، تاکہ اگر کوئی کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو فوراً ڈرے گا کہ اس کے تعلق فلاں قبیلے کے ساتھ ہے، اگر ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ قبیلہ آ کے بدلا لے گا۔ یہ مواخات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا کارنامہ تھا مکہ کی سرزمین پر، تاکہ مکہ کا جو ماحول ہے وہ امن اور سلامتی والا ماحول ہو اور لوگ کسی کے اوپر حملہ نہ کریں۔ پھر بھی 13 سال مکہ المکرمہ کی زندگی انتہائی تکلیفوں کے اندر گزری۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول کو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے جانا پڑا۔ مدینہ جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جیسا ماحول نہیں چاہتے تھے، کیونکہ مکہ میں دین کا کام کرنے میں رکاوٹیں بہت تھیں، دین کو لوگوں تک پھیلانے کے اندر بہت ساری رکاوٹیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور وہ صرف مسجد نہیں تھی میرے بھائی، وہ ایک اسلامک یونیورسٹی تھی جہاں پر وقت پر اللہ کے رسول خود امام بن کے نماز بھی پڑھاتے تھے۔ شریعت نئی نئی اتر رہی تھی تو وہی شریعت صحابہ کو سکھاتے تھے، تو اللہ کے رسول استاذ بھی ہیں ان کے۔ اور اسلام مدینہ المنورہ سے باہر نکل رہا ہے اور لوگوں تک پھیل رہا ہے، تو باہر کے لوگ نئے نئے اسلام قبول کر کے مدینہ میں آتے، بلکہ دور دراز کی کنٹریز سے بڑے بڑے ڈیلیگیشن اللہ کے رسول کی ملاقات کے لیے آ رہے، تو وہی مسجد نبوی ان کے لیے گیسٹ ہاؤس بھی ہے، وہی مسجد نبوی ان کے سونے کھانے رہنے کا پورا انتظام اسی مسجد نبوی۔ آپ نے پہلا کام مسجد نبوی بنوائی، اور دوسرا کام یہ کیا کہ مدینہ میں کون کون لوگ رہتے ہیں، تو صحابہ نے بتایا کہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے ہیں، بنو نذیر، بنو قریظہ
اور بنو قینقاع، یہ 3 بڑے بڑے قبیلے ہیں، یہ روپیے پیسے کے حساب سے انتہائی مالدار ہیں، اور مدینہ کی جو سب سے اچھی جگہ ہے جہاں پہاڑوں کے اوپر، ان پوری جگہ کے اوپر انہی لوگوں کا قبضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ چلو میٹنگ فکس کرو، ہم جائیں گے اور یہودیوں کے ان تینوں قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کریں گے۔ چنانچہ تیسرا کام، تیسرا کارنامہ جس کا نام ہے میثاق مدینہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ نے تینوں یہودی، میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودی قبیلے 3 قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، ان سے آپ نے میٹنگ کی۔ میٹنگ میں یہ بات فکس ہوئی کہ آئندہ اگر کوئی باہر کی طاقت آ کر مدینہ پر اٹیک کرتی ہے تو ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ حملہ مسلمان پر ہوا ہے یا یہودی پر ہوا۔ اگر مشرکین مکہ ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ہماری بچاؤ کے اندر تمہیں بھی آنا پڑے گا۔ اس طریقے کا معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مدینہ کے ماحول کو امن اور سلامتی والا بنا دیا تاکہ نہ یہ لوگ آپس میں لڑے اور یہاں سے جو بھی پیغام باہر پہنچے وہ سلامتی والا پیغام پہنچے۔ چنانچہ یہ باتیں، یہ چرچائیں دور دور تک پھیل گئی۔ 45 لوگ آئے تھے ہجرت کر کے مدینہ۔ اللہ کے رسول نے وہی اخوت، بھائی چارگی کا کام یہاں پر بھی کیا، کیونکہ جو لوگ مکہ سے 45 لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، مدینہ میں ان کا کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی گھر نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول نے مدینہ والے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ ہر ایک کی بھائی چارگی کروا دی، اور انہوں نے بھی اس بھائی چارگی کا حق ادا کیا۔ 2 گھر تھے، اپنا ایک گھر ایک بھائی کو دے دیا، کھیت تھے تو ایک کھیت اپنے بھائی کو دے دیا، دوسرا اپنا لے لیا۔ ایک صحابی تو یہاں تک تیار ہو گئے کہ میری 2 بیویاں ہیں، اگر تم کہو تو ایک کو طلاق دے دو، عدت کے بعد تم ان سے نکاح کر لو۔ حالانکہ اس کی نوبت نہیں آئی، لیکن یہاں تک بھی وہ تیار ہو گئے، انہوں نے بھائی چارگی کا حق ادا کیا۔ یہ تیسرا کام امن اور سلامتی کو پھیلانے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب آپ مدینہ میں آئے اور الحمدللہ مدینہ کا ماحول امن اور سلامتی والا ہو گیا تو اللہ کے رسول اور صحابہ کو بھی کام کرنے کا مزہ ہے۔ اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر باہر دور دراز علاقے تک پھیلتا گیا۔ جو لوگ جو توریت کو جاننے والے تھے، انجیل کو جاننے والے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ کھجور جہاں پر زیادہ ہوگی وہاں پر آخری نبی آئیں گے، اور جب ان کو پتہ چلا تو وہاں سے بڑے بڑے وفد مدینہ آنے لگے، اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے لگے۔ مدینہ کا ماحول سلامتی والا ہو گیا۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا، صحابہ کو اپنے گھر کی یاد آئی، کہنے لگے یا رسول اللہ چلیے نا ایک مرتبہ مکہ جاتے ہیں، بیوی بچے وہاں ہیں، رشتہ دار وہاں ہیں، 6 سال ہو گئے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے، اللہ کا گھر نہیں دیکھا ہے، بیت اللہ دیکھنا ہے، اگر آپ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا چلو احرام باندھ دو، جاتے ہیں عمرہ کر کے آتے۔ 1400 صحابہ تیار ہوئے، 1400 صحابہ کی ایک جماعت لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی آپ مکہ نہیں پہنچے تھے کہ اس سے پہلے حدیبیہ نام کی ایک جگہ تھی، وہاں مشرکین مکہ کو پتا چلا کہ یہاں سے تو محمد حضرت ابوبکر صدیق اکیلے ہجرت کر کے نکلے تھے، 40-45 لوگ مکہ سے گئے تھے، 1400-1500 لوگ ہمارے مکہ میں آ رہے ہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ بس اسی بات کو انہوں نے اپنا ایگو کا مسئلہ بنا دیا اور آ کر مکہ کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول کا راستہ روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ میں جانے نہیں دیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل کبھی کسی بھی حالت میں مکہ میں داخلے کی آپ کو اجازت نہیں ملے گی۔ میں آپ کو یہاں پر رک کر ایک بات بتا دوں، یہ جو 1400 صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے تھے، یہ آج کل کے ہمارے زمانے کی طرح بزدل نہیں تھے، وہ سرزمین مکہ کے شہسوار تھے، چاہتے اللہ کے رسول کی ایک بولی کے اوپر، اور لڑ چکے تھے، بدر میں لڑ چکے ہیں، احد میں لڑ چکے ہیں، خندق میں لڑ چکے ہیں، اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں۔ اگر چاہتے تو یہاں پر بھی لڑ سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے سب کو روک رکھا ہے
حضور نے فرمایا بالکل ہم صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں اور ہمارا کوئی اور مقصد نہیں. چنانچہ انہوں نے بات چیت کے لیے آگے بڑھایا. یہاں اللہ کے رسول اور صحابہ ہیں, یہاں مشرکین مکہ آئے ہوئے. کہا کہ ہمارے بیچ میں معاہدہ ہوگا. اور آپ دیکھیے کتنا معاہدہ کر رہے ہیں وہ لوگ. پہلی شرط لگائی, اگر کوئی آدمی مکہ سے مدینہ آئے گا آپ کو واپس کرنا پڑے گا, اور آپ کا کوئی آدمی مدینہ سے مکہ آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. صاف بالکل, بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ رونگ ہو رہا ہے, غلط ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ٹھیک, اس سال عمرہ کرنے نہیں ملے گا, واپس چلے جاؤ. حالانکہ سب احرام میں ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک. ہر چیز پہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا یا رسول اللہ کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں کہ ہم اتنے دب کر ان کے ساتھ صلح کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو یہ صلح کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پورے جزیرۃ العرب کی فضا کو امن اور سلامت کے اوپر باقی رکھیں, اور تم اس کے اثرات کو بعد میں دیکھو گے. صحابہ ناراض ہو گئے, ناراض ہو کے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے, کیونکہ شرطیں منظور نہیں تھی. حد تو اس وقت ہو گئی جب معاہدہ لکھ کر تیار ہوا. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا کہ معاہدہ سناؤ. معاہدہ کی پہلی لائن جو لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی, ہذه الرسالة من محمد بن عبد اللہ, کہ یہ جو ہمارے بیچ میں ڈیل ہوئی ہے وہ محمد رسول اللہ اور مشرکین مکہ کے بیچ میں. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو لڑائی کہاں تھی, یہ رسول اللہ کو مٹا دو. یہاں تک تیار ہو گئے. اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا کہ جو رسول اللہ کا سینٹینس لکھا ہوا ہے اس کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ وہ کام مجھ سے نہیں ہو. حضور نے فرمایا بتاؤ کہاں لکھا ہے, میں مٹا رہا ہوں. میرے بھائیوں یہ واقعہ سنائیے آپ دنیا والوں کو, اور بتائیے کہ محمد بن عبداللہ نے اس دنیا کو امن اور شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے, سب کچھ قربان کیا ہے. صحابہ خیمے میں چلے گئے ناراض ہو کے. اللہ کے رسول اکیلے بیٹھ گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں ساتھ میں تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے. حضور نے فرمایا کہ میرے ڈیل کرنے کی وجہ سے میرے صحابہ ناراض ہو گئے, اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے. اب ان کے چہرے کے اوپر مسکان کہاں سے لاؤ. تو حضرت ام سلمہ نے کہا یہ آپ کے صحابہ ہیں, یہ آپ کے اوپر اپنی جان تک قربان کر دیں گے. آپ ایک کام کرو, باہر آؤ, اپنا احرام نکال دو, حلق کر دو, آپ کو دیکھ کے آپ کے صحابہ خود بخود کر دیں گے. چنانچہ اللہ کے رسول نے جیسے ہی حلق کروایا, احرام نکالا, صحابہ نے خود بخود اپنا احرام نکال دیا. ابھی اس صلح سے واپس مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے, اللہ نے 26 پارے کی وہ سورت اتار دی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے نبی ہم آپ کو بہت بڑی فتح عطا کرنے والے ہیں. چنانچہ 2 سال کے بعد, بلکہ پونے 2 سال کے بعد, سن ہجری 8 میں اللہ نے مکہ کو فتح کروا دیا. یہاں 45 لوگ نکلے تھے مکہ سے. سن ہجری 8 میں اللہ کے رسول 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہو رہے. جس مکہ والوں نے آپ کو اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور کیا تھا, آج 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے رسول مکہ میں واپس آ رہے. دنیا تو کوئی اور بادشاہ ہوتا تو کیا کرتا میرے بھائی. آپ دیکھ رہے ہیں نا, چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے بلڈوزر چلا دیے جاتے کیونکہ نشے میں ہیں سب لوگ. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے. ایک صحابی کو دیکھا اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, آج تو بدلے کا دن ہے, ہر ایک سے بدلہ لیا جائے گا. اللہ کے رسول نے حضرت فضل بن عباس کو بھیجا کہ ان کو پکڑ کے میرے پاس لاؤ. وہ آئے تو اللہ کے رسول نے پوچھا کس نے کہا تھا تمہیں اعلان کرنے کا الیوم یوم الملحمہ, سینٹینس بدلو, الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحم و کرم کا دن ہے. لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی زبردستی نہیں ہوگی. انتم الطلقاء, تم آزاد ہو. من القى السلاح فهو آمن, من اغلق الباب فهو آمن, من دخل فی دار ابی سفیان فهو آمن. جو اپنے گھر کے دروازے بند کر دے گا امن سلامت, جو ہتھیار ڈال دے گا امن سلامت. ارے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن سلامت. حالانکہ ابو سفیان وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو قدم قدم پر نقصان پہنچایا ہے. اللہ کے رسول آج ان کو فیمس کر رہے ہیں, اللہ کے رسول آج ان کی حیثیت بڑھا رہے ہیں. ارے ابو سفیان کے گھر میں بھی کوئی داخل ہو جائے گا اس کو بھی امن ہے.
دنیا آپ پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لو، بڑے بڑے امپائر دنیا کے اندر آئے، روم امپائر، شام امپائر، آج کل کا امریکہ امپائر، بڑے بڑے امپائر، بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے ہیں، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، امن، سلامتی، شانتی، محبت کا یہ پیغام صرف اور صرف آپ کو محمد رسول اللہ کی تعلیم میں ملے گا، ان کے علاوہ کسی اور کی تعلیم میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیو، دنیا والوں کو یہ بتاؤ، خود پڑھو، جانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جانو، اور آپ نے دنیا والوں کو کیا کیا پیغام دیا ہے۔ دنیا، آپ کے پولیٹیکل ایشوز آپ کے زمانے میں بھی آئے ہیں، لیکن ان پولیٹیکل ایشوز کو آپ نے کس طریقے سے حل کیا ہے صحابہ کے سامنے، دنیا کو امن کا پیغام دلانے کے لیے۔ آج کے ہم لوگ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا سا ملک ہمارے پڑوس کے اندر بھی ہے، دیکھو اسلامی شریعت کے ساتھ کس طریقے سے وہ کام کر رہا ہے، جس نے 2-3 مہینے کے اندر اپنی کرنسی کو کس حد پر لے گئے وہ لوگ۔ اور جگہ جگہ پر ایک آدمی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں لندن کے کسی اور ملک سے جب اپنے اس ملک کے اندر پہنچا اور رات کو مجھے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا تھا، تو وہاں کی پولیس نے میری گاڑی روکی اور کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا NRI ہوں۔ یہاں کے ہو؟ کہا اوریجنل تو یہاں کا ہو، میرے باپ دادا کی یہاں زمین ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہا زمین کا سودا کرنا ہے، کلیکٹر سے ملنا ہے۔ تو کہا کہاں ملیں گے؟ تو کہا کلیکٹر آپ کو مسجد میں ملیں گے۔ چنانچہ میں ظہر کے وقت مسجد میں گیا تو اس ملک کا بلکہ اس ضلع کا کلیکٹر ظہر کے وقت مسجد میں سویا ہوا ہے، اس کی سر کے نیچے مصلی رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ اٹھا تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی میں اپنی زمین کے بارے میں بات چیت کرنے آیا ہوں، مجھے چائے پلائی، اور چائے پلانے کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کے وزیر کو بلایا، زمین کے 7-12 کے جو اتارے ہوتے وہ نکالے، دستخط کروائی، تمام کام 10 منٹ کے اندر نمٹا دیا، اور کہا کہ اب کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ میری کل فلائٹ ہے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو کہا جہاں سے تم گزرو گے وہ رات کا علاقہ ہے، وہاں کے گورنر کا موبائل نمبر لے کر جاؤ، تاکہ بارڈر جب کراس کرو تو گورنر کو فون کرنا۔ یہ اسلامی شریعت ہے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات ہیں۔ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر لوگوں کو امن ملا کرتا ہے، سلامتی ملا کرتی ہے، شانتی کے پیغام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے، اور اپنانے کے بعد دنیا والوں کو بتانا ہے۔ آپ کو دنیا والوں کو پازیٹیو میسج دینا ہے اور بتانا ہے کہ دیکھیے محمد کی تعلیمات کو آپ پڑھیے تو صحیح، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو آپ پڑھیے تو صحیح، کہ انہوں نے دنیا کو امن اور سلامتی کے لیے کیا کیا چیزیں دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں درود و سلام اس آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ کی ذات پر نازل فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی میں انہی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔